بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال کون تھے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی بہت کوشش کی جاتی رہی ہے۔ کچھ لوگ علامہ اقبال کو ایک بہت بڑے مرتبے کی روحانی شخصیت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ایک صوفی، بزرگ اور ظاہر ہے کہ فلسفی، حکیم، دانا، اور کچھ لوگ ان کے بارے میں بہت غلط خیالات بھی رکھتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ تھے، سنی تھے، ان کے عقائد کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بازار حسن جاتے تھے، طوائفوں کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ تو ان تمام سوالات کا جواب علامہ صاحب نے خود دیا ہے، بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے شاید جمعے کے خطبے میں علامہ صاحب کے بارے میں بات کی ہے، علامہ اقبال کس قسم کا آدمی ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اور پھر علامہ صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو مولوی صاحب نے معذرت کی کہ وہ میں نے آپ کی محبت میں یہ سب کچھ کہا تھا، مجھے کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہو، اور آپ میرے پڑوسی ہو تو پڑوسی کی حیثیت سے آپ کا حق بھی بنتا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی بنتا ہے۔ اور اس گفتگو کو انہوں نے بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، اس کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی آسان الفاظ میں زہد اور رندی کے نام سے بانگ درا حصہ اول میں علامہ صاحب نے اپنی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ کوشش کرتا ہوں جلدی سنانے کی۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکانی، شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا اعالی و ادانا، کہتے تھے کہ پنہاں ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہے معانی، لبریز میں زہد سے تھی دل کی صراحی، تھی تہ میں کہیں درد خیال ادانی، کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد ریدوں کی بڑھانی، مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے، تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی، حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، اقبال کہ ہے قمری شمشاد معانی، یعنی یہ معانی کے باغ کا ایک بلبل ہے، اس کی الفاظ میں اتنے معانی پوشیدہ ہے، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گوشیر میں ہے رشک کلیم ہمدانی۔ کلیم ہمدانی ابو طالب کلیم ہمدانی، یہ ایران کے شہر ہمدان میں ان کی پیدائش تھی، اور یہ جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے، شاہ جہان کے ساتھ کشمیر کے بہت بڑے شاعر، بہت بڑی روحانی شخصیت، علامہ سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا ہے، ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی ہے، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی، سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل، مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی، گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی۔ رات کو گانے سنتا ہے، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور صبح سویرے تلاوت کرتا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے بندے ہیں، لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی، مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی، یعنی طبیعت بہت اس کی خوشگوار طبیعت ہے اور دل حکمت سے بھرا ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہم نے سنا ہے، رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی، اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی، القصہ بہت طول دیا آواز کو اپنے، تا دیر رہی آپ کی یہ نغز بیانی خوش گفتاری، اس شہر میں جو بات ہے اڑ جاتی ہے سب میں۔ اب علامہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، میں نے بھی سنی اپنے احبا کی زبانی، ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد، پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی، فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی، تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکانی، میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا زرہ قرب مکانی، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق تھا کہ آپ میرے بارے میں بات کریں، ہے خم سر تسلیم میرا آپ کے آگے۔ دیکھیں اقبال کی عظمت، اپنے اوپر تنقید کرنے والے کے ساتھ کس طرح ادب احترام سے پیش آتے ہیں۔ ہے خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے،
پیری ہے تواضع کے سبب میری جوانی، گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمدانی، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا اقبال نے اصل میں اپنا تعارف کیا ہے کہ میرے بحر خیالات کا پانی بہت گہرا ہے اور مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں میں تو جب پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نزول ہے الفاظ اور معانی کا۔ آپ بھی پڑھیے، اس نشست کا یہی مقصد ہے کہ آپ خود علامہ کی طرف متوجہ ہوں، ان کے کلام میں جو اثر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔